عظیم البرکت کے چند اشعار آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کروں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، مزداباد اے عاصیوں شاف شہ ابرار ہے۔ سبحان اللہ، مولانا کا غیر سمجھے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ مزداباد مبارک ہو، خوشخبری ہو، خوشخبری ہو اے عاصیوں، اے گنہگاروں، شافع شفاعت کے لیے شہ ابرار، متقیوں کے بادشاہ امام الانبیاء میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزداباد اے عاصیوں شافع شہ ابرار ہے، اے گنہگاروں خوشخبری ہو، شفاعت کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ شفاعت لأہل الکبائر من امتی، سرکار کی حدیث ہے، اور اللہ ہمیں ان سے دور رکھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انکار کرتے ہیں۔ انہیں کسی اور کی شفاعت مبارک ہو، ہمیں رسول اکرم کی شفاعت مبارک ہو۔ مزداباد اے عاصیوں شاف شہ ابرار ہے۔ امام کا شعر ایک شعر قرآن اور حدیث کے روشنی میں چلتا ہے۔ مزداباد اے عاصیوں شاف شہ ابرار ہے، پھر آگے کہتے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ شفاعت کرنے کے لیے اگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخش دینے والا ہے۔ پھر مصرع ثانی میں کہتے تہنیت اے مجرموں، اب مبارک باد ہو اے گنہگاروں، جرم کرنے والوں، مجرموں جرم کرنے والوں، ذات خدا غفار ہے، اللہ کی ذات بخش دینے والی ذات ہے۔ اور امام آگے فرماتے ہیں، چاند شب ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے۔ تشریح بہت لمبی ہے، مختصر میں بتا دے تاکہ شعر سمجھ میں آ جائے۔ چاند شب ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے۔ حرم شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ابو جہل آیا، محمد نبی ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ کہا میرے مٹھی میں کیا ہے یہ بتاؤ؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہے ابو جہل، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے کہ تیری مٹھی میں جو وہ بتائے میں کیا ہوں؟ سبحان اللہ، ہو رہی ہے۔ ابو جہل تیرے مٹھی میں جو ہے وہ بتائے میں کیا ہوں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ اتنے میں کنکر سے آواز آ گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد کہا محمد یہ تو تمہارا جادو ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کوئی آسمان پر معجزہ دکھاؤ۔ عشق کے چاند کس طرح میرے آقا سے کر رہا ہے؟ ہم نے خالی جھوٹے دعوے کیے کہ ہم سرکار سے عشق کرتے ہیں۔ سرکار نے سب کچھ ہمیں بتا دیا، مصطفیٰ جان رحمت کی پروفیٹک ٹریڈیشنل ہمارے نظروں کے سامنے ہے، مگر کتنے بدبخت ہو گئے ہم لوگ، کتنے نااہل ہو گئے ہم لوگ کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوے زندگی کو چھوڑ دیا۔ چاند کس طرح نبی سے عشق کرتا ہے سنو۔ چاند شب ہو، ابو جہل کہا آسمان پر کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک کو اشارہ کیا، خالی اشارہ کیا تھا سرکار نے نہ یہ ہم نے تو ابھی روایت میں یہ نہیں پایا کہ سرکار نے کہا اے چاند تو ٹکڑے ہو جا۔ علماء اکابرین، ابھی میں متعلم ہوں اور انسان زندگی بھر طالب علم رہتا ہے، اشارہ کیا سرکار نے۔ چاند کس طرح محبت کرتا سرکار سے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں سب کچھ بیان فرما دیا، جو کچھ نبی نے 23 سال تک بیان فرمایا وہ حدیث مبارکہ ہے، اپنی زبان سے اظہار کر کے میرے مصطفیٰ نے بتایا، پھر بھی ہم نہیں عمل کر رہے ہیں، وہاں خالی اشارہ ہو رہا ہے۔ سمجھو کس طرح چاند عشق کر رہا ہے نبی سے، وہ سمجھ گیا اب ہمیں ٹکڑے ہو جانا ہے، 2 حصوں میں فوراً ہو گیا۔ اور جب 14ویں کا چاند ہونا
تو دیکھنا جا کر کے چھتوں پر کہ آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کے انگشت مبارک کتاب اس کے سینے میں موجود ہے. امام اسی پہ تو فرماتے ہیں برق انگشت نبی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلی مبارک کی بجلی برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، اور آج تک ہے سینے محمے نشان سوختہ. آج تک ہے سینے محمے نشان سوختہ. امام فرماتے ہیں چاند شب ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. سبحان اللہ بولو، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. اور آگے بیان فرماتے امام لکھتے ہیں جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جنتل بھر دیے. حدیث شریف کا مفہوم سنو. ایک جمعہ کا دن ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر شریف پر موجود ہے. آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک عربی آیا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قحط سالی سے ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، قبیلے کے لوگ پریشان ہیں. یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے نا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کا نزول فرمائے. وہ صحابی رسول کا عقیدہ تھا، نہ کہ گستاخ رسول کا عقیدہ تھا. گستاخ کیا جانب محدود ہے، وہ اسے روک دیا گیا ہے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی لیے تو بولتا ہے مصطفیٰ کوئی کچھ نہیں جانتے، مصطفیٰ کے پاس کوئی مطلب جو وہ نہیں کچھ نہیں کر سکتے. وہ صحابی رسول تھے. یا رسول اللہ دعا فرمائے بارش ہو جائے، مویشی ہلاک ہو جائیں گے، نہیں تو ہم لوگ پریشان ہو گئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے. منبر رسول سے میرے مصطفیٰ نے دونوں ہاتھوں کو رب کے بارگاہ میں اٹھایا اور عرض کی اللہم انزل من السماء ماء، اے اللہ تو اپنے رحمت کا نزول فرما دے. اتنا کہنا ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی میں فوراً دعا مقبول ہوتی ہے. چاروں طرف گھنگھور گھٹا چھا گئی، اب بادل چھا گئے. پھر اس کے بعد مدینہ المنورہ میں بارش ہو رہی ہے، جھما جھم بارش ہو رہی ہے. ایک ہفتہ گزر گئے، پھر وہی منبر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی عربی ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مدینے کے اندر بارش نہ کرے، مدینے کے اطراف میں بارش کرے، نہیں تو ابھی تک جو ہمارے مویشی ہلاک ہوتے پانی کے بغیر، اب چارے کے بغیر ہلاک ہو جائیں گے. آپ دعا فرما دے کہ اللہ مدینے کے اطراف میں بارش کرے. جمعہ کا دن ہے، منبر رسول ہے، آقا کی ہتھیلی ہے، بارگاہ الہی ہے. اٹھتے ہیں ہاتھ رب کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں آقا اللہم حوا علینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش ہو، مدینے کے ارد گرد میں بارش ہو، مدینے کے اندر بارش نہ ہو. اب بارش رک گئی، مدینے کے اطراف میں بارش ہو رہی ہے. امام کتنا بہترین شعر لکھتے ہیں، آپ جان کیا امام میری جان کیا شعر لکھتے ہیں. جن کو سوئے آسمانے پھیلا کے جل تھل بھر دیے، اور مصر ثانی میں صدقہ مانگتے ہیں. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. اب دعا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنوں توبہ کرو اللہ کی طرف تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب تمہیدی بیان ہو کر کے کچھ مسجد کے تعلق سے باتیں کریں گے. ہم جمعہ کے دن تقریر کرنے کا انداز نہیں ہوتا ہے، آپ آتے ہیں کچھ باتیں بتا دی جائے، اس لیے کہ یہ ہر ہفتہ سیکھنے کا دن ہوتا ہے.
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو 40 لوگ ہوں وہاں دعا کی جائے 40 آمین بولے کسی کی آمین نے کسی نہ کسی کی آمین قبول ہوگی دعا مقبول ہو جائے گی. میلاد شریف میں 2-4 لوگ رہتے ہیں مبین بھیا گھر ہی والے باقی اللہ نے اچھا بڑے حضرت سب لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں گئے حالانکہ ہاں میلاد شریف. ایک بات میں بتا دوں کہ اللہ کا ذکر سننے کے لیے جب تک اللہ اسے ہدایت نہ دے تب تک وہ اللہ کا ذکر نہیں سن سکتا. تو ذکر الہی سے محروم ہمیشہ رہے گا. تو کوئی یہ سوچے کہ ہم نہیں گئے شرمندہ ہو نادم ہو پشیمان ہو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں دی. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موجود ہے میرے آقا. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اس کی عزت چھین لیتا ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کیا اس کی دولت کو چھین لیتا ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کیا اسے مجلس میں ذلیل کر دیتا ہے رسوا کر دیتا ہے. آقا ارشاد فرماتے صحابی ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے اپنے بندوں سے تو نہ اسے دولت چھینتا ہے نہ اسے عزت چھینتا ہے نہ اسے شہرت چھینتا ہے نہ اسے ذلیل کرتا ہے. یا رسول اللہ پھر اللہ کیا کرتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی سنو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. مولائے کائنات سے پوچھو علی مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے میں بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اب ایک بات یہیں پہ خلاصہ ہم کر دیں میں اگر اللہ سے بات کرنا چاہوں گا امام مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جب اللہ سے بات کرنا تو میں نماز پڑھتا ہوں. ذہن کھولو اور اس بات کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لو. مولائے کائنات فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں جب میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. ایک بات اب یہیں پہ سن لو سمجھ لو. اب نماز پڑھتا ہوں جب انسان کسی سے بات کرتا ہے نا تو سننے والے کی توجہ اس کے طرف ہوتی ہے. جیسے میں یہاں بیان کر رہا ہوں آپ تمامی سامعین کی مطلب جو سماعت فرما رہے میری طرف توجہ ہے. آدمی جب یہ کسی سے بات کرتا ہے تو سامنے والوں کی توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے. آپ کسی سے بات کرتے ہیں یا کسی سے اگر نفرت کرتے ہیں تو اس کے طرف متوجہ نہیں ہوں گے. وہ اس سے بات کرنا بہتر نہیں سمجھیں گے بائیکاٹ کر دیں گے اگنور کر دیں گے نہیں سنیں گے. مگر جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ جب کوئی باتیں کرتا ہے نا تو ایک دم ذہن کو مطلب ایک دم امن و شانتی کے ساتھ سکون و اطمینان کے ساتھ اس کے ساری باتوں کو آپ سنتے ہیں. مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں رب سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں. اب جب نماز پڑھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوگی تو اللہ سے ہم بات کریں گے تو اللہ ہماری طرف توجہ دے گا. اللہ ہماری طرف توجہ دے گا. جب ہم اللہ سے بات کریں گے نماز پڑھیں گے اللہ سے بات ہوگی تو اللہ ہماری طرف توجہ دے گا. جب اللہ ہم سے ناراض ہوگا تو ہماری طرف توجہ نہیں دے گا. جب ہماری طرف توجہ نہیں دے گا تو ہم اللہ سے بات نہیں کر سکیں گے. جب ہم اللہ سے بات نہیں کر سکیں گے تو رب کا سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے. سجدہ الہی سے ہم محروم ہو جائیں گے. سجدہ الہی سے ہم محروم ہو جائیں گے. تو جو بے نمازی ہے انہیں ایک مطلب جو ہے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے سجدے کی توفیق چھین لی. کتنے بڑے بدبخت ہے کتنے بڑے نکمے ہیں کتنے بڑے نااہل ہیں بے نمازی لوگ جو نماز نہیں پڑھتے. اللہ ان سے سجدے کی توفیق چھین لیا ہے اور انہیں اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا بہتر نہیں سمجھتا. حضرات اسی لیے ہم اپنے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے توبہ کر کے رب کی جانب پلٹ جائے تاکہ ہمیں فلاح مل جائے. اب ایک ضروری اعلان آپ حضرات سماعت فرمائیں.